بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، مزمل سہروردی کا ایک بیان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھارت کو ہرا دیا، لیکن ان سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہرایا جا رہا۔ اب یہ بیان جو ہے، یقیناً اس بیان سے آپ سمجھ گئے کہ یہ بیان کس کے بارے میں دیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ سب سے بڑا خوف اگر حکومت کو دیکھا جائے سوشل میڈیا کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے۔ صحافی جتنے بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا جتنے صحافی جو ہے نظام کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام کا بھی یہی کہنا ہے کہ سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، یعنی کہ اسے شکست دینا ناممکن ہے۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کیا جائے، ٹویٹر کو بند کیا جائے، چونکہ خوف یہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے۔ لیکن اب آپ کے سامنے میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز رکھنے لگا ہوں، جس سے اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں یہ واضح ہو جاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سوچا کیا جا رہا ہے اور حقیقت گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے۔ ناظرین، ایبٹ آباد فوارہ چوک کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے، سہیل آفیدی نے وہاں سے گزرنا تھا، وہاں پر کارکنان جمع تھے۔ وہاں پہ فوجیوں کا ایک ٹرک گزرا، یعنی فوجی جوانوں کا ایک ٹرک گزرا۔ ایبٹ آباد فوارہ چوک میں پی ٹی آئی کارکنان کا فوجی جوانوں سے محبت کا اظہار۔ کارکنان نے آرمی ٹرک پر پھول پھینکے، فوجی جوانوں نے وکٹری کا نشان بنا کر جواب دیا۔ اب جو ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے یہاں پر پلے کر رہا ہوں، اس میں پھول پھینکے جانا تو نظر نہیں آ رہا، لیکن آگے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ فوجی جوانوں نے وکٹری کا نشان ضرور بنایا ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جس طرح وکٹری کا نشان فوجی جوان بنا رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر بنا رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کلیم کیا جا رہا ہے، یہ کلیم کرنا رضوان گلزئی کا، ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر کارکنان نے پھول پھینکے اور آرمی کے جوانوں نے محبت کا اظہار کیا وکٹری کا سائن بنا کر، یعنی دونوں جانب سے محبت ایکسچینج کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہماری سٹیٹ کو جو ہے اسی محبت کی ضرورت ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے جا کر دیکھیں تو عوام کس قدر زیادہ فوج کے جوانوں سے محبت کرتی تھی، سب کے سامنے ہے۔ وہی خوشگوار ماحول تھا، وہی اچھا ماحول تھا۔ یہ ماحول دوبارہ آنا چاہیے، جہاں جہاں خامیاں غلطیاں ہیں آئینی اور قانونی طور پر آئین اور قانون کے دائرہ کار میں آ کے ان کو دور کر کے یہی مناظر اس ریاست کی بقا ہیں، ان کو واپس آنا چاہیے۔ اب ناظرین، یہاں پر بات کریں گے منیر فاروق کا ایک بیان ہے۔ اب کچھ بیان دینے والے بھی یہاں پر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جس کے بعد نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب منیر فاروق کا کہنا ہے کہ 8 فروری کے لیے پالیسی ہے کہ کوئی پہیہ جام نہیں ہونے دیں گے، بدماشی کی تو ریاست رد عمل دے گی۔ اب نظر اس بیان سے آپ خود دیکھ لیں، منیر فاروق جہاں پر آ کر بیان دے رہے ہیں کہ 8 فروری کو کوئی پہیہ جام نہیں ہونے دیں گے۔ اب جس طرح کی گفتگو کرتے تو یقیناً عوام اور کارکنان کے اندر تو پھر یہاں پر نفرت پھیلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حکومت پر آپ تبھی چڑھائی کر سکتے ہیں جب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوں گے۔ جب تک ان کی اسٹیبلشمنٹ سے کٹی نہیں ہوتی، یہ تگڑے رہیں گے، اچکزئی کریز سے باہر نکلے تو مسائل ہوں گے۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محبت کا سلسلہ جاری ہے تو یہ حکومت آپ پہ تگڑی ہے، بھاری ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر وہاں پر حالات خراب ہو گئے تو پھر حکومت کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ پیغامات جو ہے یہ خود باعث نفرت ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہہ دیا کہ محمود خان اچکزئی کریز سے باہر نکلے تو مسائل ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے صحافی سلمان غنی کا بھی یہی کہنا ہے، محمود خان اچکزئی کی تقرری سے تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محمود خان اچکزئی کے خیالات عمران خان سے ملتے ہیں، لہٰذا ان کے پوزیشن لیڈر بننے سے تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ جس قدر زیادہ مشکلات پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آ چکی ہیں، اس سے زیادہ کتنی بڑھ سکتی ہیں؟ اگر اس سے زیادہ کوئی بڑھ سکتی ہیں تو شاید وہ بھی بڑھ جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے مشکلات میں جینا بھی سیکھ لیا، مشکلات سے نکلنا بھی سیکھ لیا ہے۔ اب شاید ان کے لیے اچھے ماحول کے دن آنا شروع ہو چکے ہیں۔ جس طرح کے حالات بن رہے اور حالات میں بہت سارے اعترافات کی جا رہے ہیں تو شاید ان کے لیے اچھے دن بہت جلد شروع ہو جائیں۔ اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اگر کریز سے باہر آ کر کھیلیں گے تو ان کے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں گی۔ محمود خان اچکزئی کو اس وقت متنازع کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی ایک چادر ہے جو انہوں نے چادر اڑی ہوئی ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں تب سامنے آئیں گی جب وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے اور وہاں پر کوئی ایسی چیز عملاً کریں گے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن فی الحال ان کے اوپر جو ہے بہت سارا پروپیگنڈا چیزیں کی جا رہی ہے، لیکن حقائق تب سامنے آئیں گے جب عملی طور پر وہ ایسا کچھ کریں گے۔ اب جو ہے کوٹ لکھپت سے خط آیا ہے، اسیران کی جانب سے خط لکھا گیا ہے۔ اب اس خط کا آغاز کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے اسیر رہنماؤں نے جناب محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ نظیر وہاں پر کون ہے؟ شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، سینٹر اعجاز احمد ہیں، عمر سراج فراز چیمہ ہیں،
میاں محمود رشید ہیں۔ اب یقیناً ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ وہ اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کی رہنمائی میں جمہوریت اور آئین کی اصل شکل میں بحالی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی بالادستی، عوام اور سیاسی کارکنان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں گے۔ گزشتہ 4 سال سے ملک جس دلدل میں اور معاشی بدحالی میں گرا ہوا ہے، اس سے نکالنے کے لیے وسیع تر مشاورت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خرابی بسیار کے بعد حکومت نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر ہی دیا ہے، تو ایوان بالا سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی فی الفور مقرر کر دینا چاہیے۔ لیکن وہ بھی یہاں پر جو ہے محمود خان اچکزئی کے اوپر اعتماد ظاہر کر رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی سے جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، یقیناً محمود خان اچکزئی کو سب سے پہلے اس کے بارے میں جو ہے عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ جنید اکبر کا کہنا ہے کہ پارٹی عہدہ سنبھالنا اس وقت بہت مشکل کام ہے، اگر کوئی مجھے ہٹانا چاہتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، ہم ریاست کے خلاف بندوق تو نہیں اٹھا سکتے، تو پھر ہمارے پاس پیا جا ہڑتال کا ہی آپشن بچتا ہے۔ 8 فروری کو ہماری تحریک کا نہ تو آغاز ہے اور نہ ہی اختتام ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ 8 فروری کو ہمارا آغاز نہیں ہے، آغاز تو وہ آلریڈی کر چکے ہیں، اور نہ ہی وہ اختتام ہے، یعنی کہ 8 فروری کا جو نتیجہ نکلے گا، اچھا ہو برا ہو، ان کے حق میں ہو نہ ہو، اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ اختتام ہے تو وہ اختتام نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ بیان بھی بڑا اہم ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شفیع جان کی جانب سے آج جو ہے سہیل آفریدی نے ایک بہت ہی اہم میٹنگ کی ہے، اس میٹنگ کے اندر کیا کچھ ڈسکس ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت ضلع باجوڑ کے پارلیمنٹیرینز، قومی مشران اور حمایتین پر مشتمل ایک اہم جرگے کا انعقاد ہوا۔ جرگے کے شرکاء نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جرگے میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال، پاک افغان تعلقات کی بہتری اور مجموعی ترقیاتی حکمت عملی پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ باجوڑ میں حالیہ آپریشن سے جزوی طور پر متاثرہ گھروں کی تعمیر نو کے لیے امدادی رقم 1,60,000 سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ شرکاء نے مستقل امن کے قیام کے لیے اپنی قیمتی تجاویز پیش کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں امن کے قیام کے لیے قبائلی مشران، عوام، پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ 2018 میں انہی قربانیوں کی بدولت ملک میں مکمل امن قائم ہو چکا تھا، مگر اب حالات کو جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں سے ہمیشہ حالات خراب ہوئے ہیں۔ امن و امان کے لیے باجوڑ کی عوام اور قبائلی مشران کا کردار قابل ستائش ہے۔ فاٹا انضمام کے وقت سالانہ 100 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر گزشتہ 7 سالوں میں صرف 168 ارب روپے دیے گئے، جبکہ 532 ارب روپے وفاق کی ذمہ ابھی بقایا ہے۔ اے آئی پی کی مد میں بھی وفاقی حکومت فنڈز فراہم نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ نے ضم اضلاع میں پولیس بھرتیوں کے لیے عمر کی آخری حد بڑھانے، باجوڑ کے شہداء پیکج پر کام تیز کرنے اور امن کے قیام اور قومی ترقی میں کردار ادا کرنے والے قبائلی مشران کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ضم اضلاع کے لیے روشن قبائل پیکج کے تحت موجود سکولوں اور اسپتالوں کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ عوام کو معیاری سہولیات میسر آ سکے۔ نظیر اس میٹنگ کے اندر جو ہے گفتگو کی گئی ہے، سہیل آفریدی جو ہے نظام پر بھاری پڑے ہیں۔ سہیل آفریدی جو ہے اپنی جو بھی انہوں نے سوچا تھا، جو بھی کہا تھا، اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ایک کے بعد ایک عملی قدم اٹھاتے جا رہے ہیں۔ نظیر اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ ڈان اخبار کی طرف سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے۔ حکومت کی اپنی رپورٹ نے پنجاب میں صحت سہولیات انقلاب کا بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ڈان اخبار میں آصف چودھری کی خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں سے علاج کروانے والے کل 1976 مریضوں سے فیڈ بیک لے کر رپورٹ مرتب کی، جس نے صوبے بھر کے ہسپتالوں کے گرتے معیار سے پردہ اٹھایا ہے۔ 1976 مریضوں میں سے 719 نے شکایت کی ہے کہ انہیں مفت ادویات نہیں دی گئی۔ 622 مریضوں نے ڈاکٹرز کے بیڈ ٹریٹمنٹ کی شکایات کی۔ میو ہسپتال لاہور میں ڈاکٹروں کے عدم تعاون کی سب سے زیادہ شکایت سامنے آئی۔ اس سلسلے میں نشتر ہسپتال ملتان دوسرے، جبکہ چلڈرن ہسپتال لاہور تیسرے نمبر پر رہا۔ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کو صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں بیڈز کی عدم دستیابی، گارڈز کے سخت رویے، داخلے سے انکار، ہسپتال عملے کی جانب سے رشوت اور ناکارہ آلات کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں۔ نظیر آپ اس رپورٹ سے اندازہ لگائیں، ایک جانب پنجاب حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے تو ان کی اپنی رپورٹ کے اندر وہاں کے مریضوں نے حالات جو آشکار کر دیے ہیں، حقیقت بتا کے رکھ دی ہے۔ حقیقت کچھ ہوتی ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جب تک حقیقت کو حقیقی طور پر نہیں دکھایا جائے گا تو حالات میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ نظیر پاکستان کے اندر معاشی حالات ہو، اس وقت مجموعی طور پر اندر کے حالات ہو، سیکیورٹی کے حالات ہو، ہر چیز پر یقیناً سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ حکومتوں کا جو کردار ہے، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اس پر عوام کا بھروسہ ہر روز ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالات کہیں پر بھی اچھے نہیں ہو رہے، بلکہ حالات جو ہے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
خدا ہم سب کو اور ہمارے تن پاکستان کو اپنی زمان میں رکھے۔